اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اپنے گھر میں یہ سورت 21 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی سب سے عظیم نعمتوں میں ایک نعمت نیک اور صالحہ اولاد ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے صالحہ، نیک سیرت، اطاعت گزار اور باادب ہوں۔ وہ دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں سرخرو ہوں اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ لیکن موجودہ دور میں اولاد کی تربیت ایک نہایت حساس اور چیلنج بھرا کام بن چکا ہے۔ آج کے دور میں فتنوں کا غلبہ، میڈیا کا منفی اثر، بری صحبت، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کی لت اور دینی کمزوری بچوں کو راہ راست سے ہٹانے کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے جہاں ظاہری اسباب ضروری ہیں، وہیں روحانی اسباب بھی بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں صرف احکام نہیں بلکہ روحانی تربیت کے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو منور کر دیتے ہیں۔ اس کتاب ہدایت کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے اور برکت کا خزانہ ہے۔ اور جب اس کلام پاک کو دل سے، یقین کے ساتھ اور محبت سے پڑھا جائے تو یہ انسان کے دل و دماغ، اس کے گھر، اس کے بچوں، اس کی نسلوں اور اس کے رزق و زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب ایک عورت جو ماں بھی ہو اور مربیہ بھی ہو، محافظ نسل بھی ہو، قرآن کے ذریعے اپنی نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔ اور یہ کام جب دل سے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رحمت ضرور شامل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک عظیم عمل کا ذکر آج کی اس ویڈیو اور تحریر میں کیا جا رہا ہے، جو ماں یا کسی بھی خاتون کو روزانہ گھر میں کرنا ہے اور اس کا اثر نسلوں تک ہوتا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت پر مبنی ہے، جس کے پڑھنے سے اولاد بری عادتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ادب، اخلاق اور محبت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور ماں باپ کا نام روشن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی اس عظیم سورت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ عظیم سورت جس گھر میں عورت صرف 21 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں رہتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ ناظرین، اسلام میں عورت کو بے پناہ عزت و شرف دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی شخصیت کی بنیاد ڈالتی ہے۔ اگر ماں قرآن سے جڑی ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہو اور راتوں کو اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ آج کے دور میں جہاں معاشرتی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر مسلمان ماں کے لیے یہ وظیفہ ایک روحانی ڈھال کی مانند ہے، جو اس کی اولاد کو دنیاوی اور آخروی فتنوں سے بچاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 ایسے خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کی اولاد، مال اور رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ اور یہ ایسی برکت والے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا بھی مال خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان 3 خوش نصیب مرد اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ اور یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہرایا ان کے پاس آیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا نہ ہی مانتا کہ خدا موجود ہے۔ یہ کائنات طبی طور پر خود بخود بنی ہے اور خود چل رہی ہے۔ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے
جبکہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اس نے چیلنج کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم ہو، اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور اس کو غلط ثابت کروں۔ اس نے کہا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خلیفہ نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا اور پیغام دیا کہ امام صاحب تشریف لے کر آئیں اور اس دھڑائیے سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا کہ رات کو ہی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوتا تھا۔ آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ وہ تشریف لے کر جائیں اور اس دھڑیے سے بحث کریں اور اس کو سمجھا کر سیدھے رستے پر لے کر آئیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے جبکہ دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے اور دریا پار کر کے انہیں وہاں جانا پڑا۔ امام صاحب کافی دیر سے دربار میں پہنچے تو اس دوران دہریے نے اپنا فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا فلسفی دربار میں آیا بیٹھا ہے اور وہ اس سے نمٹ نہیں سکیں گے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کی بجائے تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا فلسفہ ہی سچ ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ دہریہ دربار میں بیٹھا شریعہ بھگا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہوا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور ایک صدا لگانے والے نے آواز دی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت وہاں موجود تھا۔ اس کے تمام وزراء بھی اس کے ہمراہ موجود تھے جبکہ وہ دہریہ بھی وہیں بیٹھا مناظرے سے قبل اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ شام کے وقت آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا جبکہ اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے۔ اتنی تاخیر کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ایک شاہی حکم تھا جس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے تھی۔ یہ سن کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کے سبب مجھے تاخیر کا سامنا ہوا۔ زندگی بھر میں نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ درباری یہ سن کر امام صاحب علیہ السلام کے چہرے کی جانب متوجہ ہو گئے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے دریا پر کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ خوب اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اب میں دریا کو کس طرح سے پار کروں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے بنے ہوئے شاندار تخت نمودار ہونا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ دریا سے مچھلی نکل سکتی ہے، موتی وغیرہ نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بنے بنائے تختے کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ تختے بخود اس میں جڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی کی شکل اختیار کر لی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کشتی کس طرح سے تیار کی گئی اور ان تختوں کو کون جوڑ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تخت اوپر نیچے خود بخود ایک دوسرے سے جڑے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دریا میں سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہوئیں اور خود بخود تختوں کے اوپر کیلیں نہایت ہی خوبصورت ترتیب سے لگنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ تختوں کے درمیان درزیں تھیں جن سے دریا کا پانی اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اچانک دریا کے اندر سے خود بخود ایک نکلا اور کشتی کے اندر ان درزوں میں خود بخود بھرنا شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی دیر میں وہ کشتی خود بخود میری جانب بڑھنے لگی، گویا مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور کشتی بغیر کسی ملاحہ کے مجھے اپنے ساتھ شاہی محلوں کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی، جھک کر وہاں کھڑی ہو گئی، لہٰذا میں اس کشتی میں سے باہر اترا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے کنارے پر اور گھنٹہ پھر اس کنارے پر یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں دریا میں دیر سے پہنچا ہوں
اور دیر سے پہنچنے پر میں امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دہریہ نے، جو قریب ہی کھڑا تھا، یہ تمام واقعہ سن رہا۔ بولا کہ امام صاحب، میں نے تو سن رکھا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور نہایت قابل انسان ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں خود بخود تختے نکل آئیں، خود بخود ہی جڑنے لگ جائیں اور خود بخود ہی ان پر روغن لگ جائے، وہ کشتی آپ کو لے کر خود ہی دریائے پار لے جائے اور خود جھک کر آپ کو نیچے اتار دے۔ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ جیسے بڑے اور عالم فاضل دانشور امام سے ایسی بات کی توقع نہ تھی؟ آپ سریحانہ دانوں اور بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دہریہ کی بات سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ کیا میری بات آپ کو بیوقوفوں والی لگتی ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن نہ سکے، اس کے تختے تو خود بخود جڑ نہ سکیں، اس میں میخیں خود بخود ٹھوک نہ سکیں، اس پر خود بخود روغن چڑھ نہ سکے اور خود بخود بغیر کسی ملحیہ کے ایک کشتی تو چل نہ سکے؟ اور آپ خود بخود فرمائیے کہ اپنی بڑی کائنات، جس کی چھت پر آسمان ہے، جس کا فرش زمین کا ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور اڑ رہے ہیں، جس کے سمندر میں لاکھوں جانور تیر رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ تمام کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ آپ نے جو بات کہی اور جو دعویٰ کیا آپ نے کیا ہے، کیا وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی سی کشتی تو بغیر کسی بنانے کے بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا جہان بغیر کسی بنانے اور چلانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ تو بتائیے کہ آپ بڑے بیوقوف ہیں یا میں بڑا بیوقوف ہوں؟ آپ کی باتیں بچوں جیسی ہیں یا میری باتیں بچوں جیسی ہیں؟ آپ کم عقل ہو یا میں کم عقل ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب کی یہ دانش مندانہ گفتگو سن کر وہ دہریہ سکتے میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرضی و منشا اور اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 مرد اور عورتیں خوش نصیب ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں ہوں گی، اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں پر دن اللہ کی نعمتیں بارش بن کر برستی ہیں۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا ہو، اور وہ خاتون تنہا بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہو۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، اس عمل سے آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روز میری میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایسی خاتون کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایسی خاتون کی اولادوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایسی عورتیں اور مرد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اس کے پاس یتیم بچے آ گئے تو اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان یتیم بچوں کی دعوت کی اور کھانا کھلایا، تو ایسی خاتون کو اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت، ہر پریشانی اللہ دور فرماتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی خاتون اور ان کے بچے تا حیات اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ دور حاضر میں ہر شخص طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام سے اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے اس جدید ترین مسائل اور جدید ترین سہولیات مہیا ہونے کے باوجود ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا۔ انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اولادیں کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے لیے مستقل پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری جانب جو ان کے بیٹے بے روزگار ہیں، ان کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت سورت مبارکہ ہے، اگر کسی گھر میں عورت یعنی ماں اس سورت مبارکہ کو صرف 21 بار پڑھ لے
تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس صورت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے اور ان کے گھروں میں ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں اور ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے گھروں پر برسنے لگتی ہیں۔ اللہ پاک کی یہ صورت ہر گھر میں ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کے تیز رفتاری کے دور میں کہیں والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں تو کہیں اولاد اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے قاصر ہے۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزر جاتی ہے، تو بچے وہیں کچھ سیکھتے ہیں جو انہیں سکولوں، کالجوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے پاس بیٹھے مدتیں گزر جاتی ہیں۔ دولت کمانے کے چکر میں باپ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور صبح سویرے اپنے کام میں ڈٹ جاتا ہے۔ مائیں بیچاری جس قدر ممکن ہو گھر بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو بچوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ نکلتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہو کر برسر روزگار ہوتی ہے تو اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہی ماں باپ اولاد سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، ہمارا حال نہیں پوچھتی اور جو دل میں آتا ہے کرتی ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ دن بھر کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اس روئے زمین پر وہ گھر دنیا کے خوش قسمت ترین گھروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی تمام تر گھریلو اور کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز ضرور ادا کریں اور بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں تاکہ وہ آپ کے عادی ہو جائیں اور اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ بچے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اپنائیں اور روزانہ اپنے گھر میں کم از کم 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اسے ام الکتاب، سورۃ الشفاء اور سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور ہر جگہ اپنی جگہ ایک مکمل سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی سب سے افضل سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، سورۃ الفاتحہ نہ تو رات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الفاتحہ کو سمجھ گیا وہ گویا پورے قرآن کو سمجھ گیا۔ یہ سورت ہر مرض کی شفا ہے، رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے، دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، بندے کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اولاد کی تربیت میں روحانی اثر ڈالتی ہے، گھر کے ماحول کو نورانی بناتی ہے۔ جن گھروں میں روزانہ سورۃ الفاتحہ کی 21 بار تلاوت کی جائے تو ان گھروں میں کسی قسم کی کوئی شیطانی بیماری جنم نہیں لیتی۔ ایسے گھروں کے بچے اور خود ماں باپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی رہ رہی ہے، کوئی افراد ایسا ہے جو غصے کا بہت تیز ہے اور بات بات پہ لڑائی جھگڑتا ہے، 21 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو گھر میں عام پینے کی پانی میں شامل کر لیا کریں۔ گھر کے تمام افراد یہ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی بیماریاں گھر سے جاتی رہیں گی۔ گھر بھر کی تمام افراد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ گھر کے تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کے ہر معاملے میں خوشحالیاں ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہیں جن میں ہر روز سورۃ فاتحہ کا عمل کیا جائے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خواتین نے گھروں میں سورۃ الفاتحہ کس وقت اور کتنی بار پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور اس سورت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ تو ناظرین، اس سورت کو گھر میں والدہ، بہن، بیٹی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھیں۔ اب آپ یہ عمل بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔
نماز فجر یا عشاء کے بعد تنہائی میں یہ عمل بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ یہ عمل کرتے وقت سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 21 مرتبہ توجہ، یقین اور عاجزی سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے دل میں اپنی اولاد کا تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میری اولاد کو ہر برائی سے بچا، ان کے دلوں کو تقویٰ عطا فرما، زبان میں سچائی، آنکھوں میں حیا اور کردار میں نیکی پیدا فرما۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ اس عمل کی برکت سے اولاد برے دوستوں سے محفوظ رہتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت پیدا ہوتی ہے، گھر میں برکت، سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، گھر کے افراد میں اتحاد، محبت اور مودت آتی ہے، ماں کی دعائیں اولاد کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں، برے خواب، وسوسے اور نظر بد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گھر سے لڑائیاں، بے برکتی اور نافرمانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھروں کو فرشتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن جن گھروں میں کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں اور نا اتفاقی ہے، بے برکتی ہے، رزق کی تنگی اور تنگ دستی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔